बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 मई बरोज़ बुध हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया है दो जजेस का, जो वेबसाइट पर जारी किया गया था इमरान खान के खिलाफ जो नहली केस था उसको खारिज करने का, उसको हटा दिया गया है। और एक प्रेस रिलीज के जरिए चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उस फैसले को मुअत्तल करते हुए नया बेंच बनाने का अलामिया जारी कर दिया है। अब इस अलामिया की कानूनी हैसियत क्या है, और जो लोग उमर रज़ा बंदयाल साहब के बेंच बनाने पर एतराज़ करते हैं, क्या वो अब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से जो ये अलामिया आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, कि दो जजेस ने फैसला दे दिया। 3 रुकनी बेंच था, हर जज का जो अदालती इख्तियार है वो एक जैसा है, इंतज़ामी इख्तियारात होते हैं चीफ जस्टिस के। अब जब फैसला है अदालती इख्तियार, जुडिशल पावर है, अगर वो दो जजेस ने फैसला दे दिया है, 3 में से 2 ने दे दिया है, तो इसका मतलब यह है कि अक्सरियती फैसला ये है और एक जज साहब अपना इख्तलाफी नोट लिखेंगे। यही 3 रुकनी बेंच का तरीक़ाकार होता है। अब ये जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, और प्रेस रिलीज के जरिए क्या अदालती फैसला ख़त्म हो जाता है। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानब से जो इमरान खान की जो नाजायज़ गिरफ्तारी के ऊपर एक तगड़ा एक्शन लिया गया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि उन 2 जजेस ने ये जो फैसला जारी किया है 29 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला है, और उसमें जो आखिरी 5 उनकी जानिब से ऑनरेबल जो जज हैं, दोनों जजेस के सिग्नेचर्स हैं, और 5 जो रीजंस दी गई हैं, टोटल रीजंस हैं 14, उसमें से जो आखिरी 5 रीजंस हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और उसमें ये 2 रुकनी बेंच ने मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जो अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, मसूल अलैह इमरान, उर्दू में फैसला लिखा गया है, मसूल अलैह इमरान खान इस वक्त किसी भी तौर पर किसी अवामी ओहदा या मेंबर कौमी असम्बली ना है, लिहाजा मौजूदा रिट पटिशन काबिल पजीराई ना है, मतलब नाकाबिल समात है। मसूल अलैह इमरान खान बतौर सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी ऐसा फ़र्ज सर अंजाम ना दे रहा है जो रिट ऑफ को वारंटों के लिए काबिल अमल हो, और मसूल अलैह को किसी भी कानून, राजुल वक्त और आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब साबित ना किया जा सका है, जो कि आइन के आर्टिकल 62-63 के ज़ुमरे में आता हो। मसूल अलैह इमरान खान का बयान हल्फी मुताबिक फैसला PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 678 सफ़ा नंबर के तहत सिर्फ अपनी ज़ौजा और माली तौर पर ताबे महकूम दस्त नगर बच्चों को ज़ाहिर करना ज़रूरी अमर था, जिसकी वज़ाहत बयान हल्फी में दर्ज है। जबकि जो उनकी बेटी का मुबैना तौर पर बेटी का इल्ज़ाम है, वो उन्होंने वो खुद कहती हैं, जो उनका एक बयान हल्फी सामने आया था बाहर के मुल्क से, कि वो निगहदाश्त में नहीं है। फैसले में कहा गया कि ना तो इमरान खान की कानूनी तौर पर वो आज तक बेटी साबित हुई है, और ना ही माली तौर पर महकूम और ताबे है, लिहाजा बयान हल्फी के मदरजात दुरुस्त पाए जाते हैं। साहिल मसूल अलैह इमरान खान के किसी भी अमर से ये बात साबित करने में नाकाम रहा है कि वो बच्ची इनकी हकीकी औलाद है, और मसूल अलैह इमरान खान ने अपनी प्राइवेट या अवामी ज़िंदगी में कभी इस बात का इकरार किया हो कि उसने अपनी ज़िंदगी में उस बच्ची की निगहदाश्त, हिज़ानत, परवरिश की ज़िम्मेदारी खुद निभाई है, जिससे इस बात का इजहार हो ताकि वो उसका बाप है। अदालत इस पिटीशन को मसूल अलैह की प्राइवेट लाइफ में मुदाखलत करार देती है। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस उम्मे रबाब ताहिर साहब लिख रहे हैं कि अदालत इस पिटीशन को, जो शहरी साजिद की पिटीशन थी, जो नामालूम शहरी है, उसकी पिटीशन को अदालत ने कहा कि ये इमरान खान की प्राइवेट लाइफ में जो मुदाखलत करार देती है, और साहिल की बदनीयती और मुआशरती बिगाड़ पैदा करने और मज़ीद सियासी इंतशार की फ़िज़ा कायम करने के हवाले से और गैर मुतनाज़ा हक़ाइक़ साबित न करने की वजह से ये नाकाबिले समात है और रिट हाजा खारिज की जाती है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने यह फैसला लिखा। आई कनकर विद द रीजंस फाइंडिंग्स रेंडर्ड बाय माय लर्नड ब्रदर मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। जस्टिस जो रबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैं तौसीक करता हूं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के फैसले को। अब फैसला वो होता है जो अक्सरियती फैसला होता है। 3 जजेस थे, और अब ये नहीं था कि आमिर फारूक साहब ने जो लिखा वो फैसला होगा, जजमेंट होगी। जजमेंट हमेशा वो होती है जो अक्सरियती फैसला हो, उससे हट के जो कुछ हो वो इख्तिलाफी नोट होता है। ये 3 रुकनी बेंच था। एक जज साहब ने, आमिर फारूक साहब ने, एक जजमेंट लिख के भेजी, एक फैसला लिख के भेजा, जिसमें कहा गया कि इमरान खान के खिलाफ जो ये नहली की दरखास्त है ये काबिल समात है। उन्होंने ये रिटन तौर पर दे दिया। दोनों जजेस ने इस इख्तिलाफ किया। उन्होंने कहा कि ये जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इख्तिलाफ किया, और जो तीसरे जज थे उन्होंने मोहसिन अख्तर कियानी साहब के फैसले की तौसीक कर दी। तो फैसला वो है जो जारी किया गया है इन 2 जजेस की जानिब से।
اب یہ عدالتی فیصلہ ہے، عدالتی فیصلہ کسی پریس ریلیز سے خارج نہیں ہوتا، اور یہ پریس ریلیز جاری کرنا یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں اگر تو معاملہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا ہوتا تو یہ کہاں تک لے جاتے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پبلک ریلیشن آفیسر 10/5/2023 کو اٹ از کلیریفائڈ فار انفارمیشن دیٹ ریٹ پٹیشن نمبر محمد ساجد ورسز عمران احمد خان نیازی واز ریزروڈ آن 30/3/2023 کے 30 مارچ 2023 کو فیصلہ محفوظ ہوا تھا ٹوڈے وداؤٹ اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ اور ایشوئنس آف کاز لسٹ فار اناؤنسمنٹ۔ اچھا، جب فیصلہ محفوظ ہو گیا اس کے بعد فیصلہ جاری ہونا ہوتا ہے، اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ کو کاز لسٹ جاری کریں، آپ عدالت میں تمام فریقین کو بلائیں اور پھر فیصلہ سنائیں۔ ریٹن آرڈر کسی بھی وقت رات کے 10 بجے بھی جاری ہو جاتے ہیں اور وہ ویب سائٹ پر جاری ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی کاز لسٹ جاری کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اس کیس میں تمام فریقین کو بلانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن جو پبلک ریلیشن آفیسر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ٹوڈے وداؤٹ دی اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ اور ایشوئنس آف کاز لسٹ آف فار اناؤنسمنٹ اور ادروائز انٹیمیشن ٹو پارٹیز اینڈ دیئر کونسل اینڈ وداؤٹ سائن آف تھرڈ ممبر۔ اب تھرڈ ممبر کے سائن تب ہوتے اگر وہ متفق ہوتے، جب تھرڈ ممبر متفق نہیں تھے تو جو متفق کا فیصلہ تھا اکثریتی وہ 2 ججز کا تھا، اس پر 2 ججز نے سائن کر دیے، باقی تیسرا تھا جج صاحب کا اختلافی نوٹ جو وہ 2 مئی کو ان کو ان 2 ججز نے فیصلہ بھجوایا ہوا تھا، جو اس جج صاحب نے نہیں اس کے اوپر فیصلہ جاری کیا تھا۔ جب وہ فیصلہ جاری نہیں کر رہے تھے، فیصلہ وہ تھا جو اکثریتی تھا، متفقہ تھا 2 ججز کا، انہوں نے جاری کر دیا۔ اب تیسرے جج کا اس کے اوپر سائن تو تب ہوتا کہ اگر وہ متفقہ ہوتا، اس میں کہا گیا کہ نہ جی کاز لسٹ جاری کی گئی، نہ پارٹیوں کو انفارم کیا گیا، نہ ہی تیسرے جج کا اس میں کوئی سائن کیے گئے۔ The opinion of two judges was uploaded along with office notice which does not constitute judgment of the court and is against the rules and norms، کہ یہ جو رولز ہیں اور جو روایات ہیں اس کی خلاف ورزی ہے۔ It is added that the Honorable Chief Justice has reconstituted the bench for re-hearing of the case۔ اب اس کیس کو چیف جسٹس عامر فاروق ری اوپن نہیں کر سکتے۔ جب فیصلہ آ گیا، 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، 2-1 سے فیصلہ آیا ہے، اب اس کے خلاف اپیل ہے یا اس کے خلاف کوئی درخواست ہے، وہ سپریم کورٹ تو جا سکتی ہے۔ چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ 2 ججز کا دیا فیصلہ، عدالتی اختیارات تینوں ججز کے سیم ہیں، اس میں کسی کے پاس کوئی زیادہ اختیار نہیں ہے کہ وہ چیف جسٹس ہے تو وہ 2 پہ بھاری ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو یہ پریس ریلیز جس میں یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس دوبارہ بینچ کی تشکیل دیں گے اور دوبارہ ری ہیئرنگ کریں گے اور کیس کو ری اوپن کریں گے، یہ ناجائز ہے، غیر قانونی ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ فیصلہ آ چکا ہے، بھلے آپ نے اس کو ویب سائٹ سے ڈیلیٹ کر دیا، آپ نے ہٹا دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی تو ویب سائٹ ہی اب نہیں اوپن ہو رہی پچھلے 3 گھنٹوں سے، آپ نے ہٹا دیا جو بھی تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ اب یہ فیصلہ اس پر عمل درآمد ہوگا اور آپ کے سلامیہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آگے یہ بھی کہا کہ ایکشن از آلسو بینگ ٹیکن اگینسٹ دوز ریسپانسبل فار اپلوڈنگ دی اوپینین وداؤٹ ایشوئنس آف کاز لسٹ، کہ جس نے اس کو اپلوڈ کیا اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ اپلوڈ ہوا آن دی آرڈر آف دی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب۔ اب یہ معاملات جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہاں تک معاملات پہنچ گئے ہیں کہ ان ججز نے نوٹ دیے، انہوں نے لیٹر لکھے چیف جسٹس کو، وہ فیصلہ جاری نہیں کر رہے تھے، ججز نے خود فیصلہ جاری کر دیا، چونکہ وہ اس بینچ میں وہ اکثریتی فیصلہ تھا، انہوں نے جاری کر دیا، اس پر پریس ریلیز جاری ہوگی کہ یہ فیصلہ روایات اور رولز کے خلاف ہے۔ اور اس میں رولز کیا ہیں جی؟ تیسرے جج کا سائن نہیں ہے، اس میں کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی اور انٹیمیشن۔ اچھا، یہ irregularities ہو سکتی ہیں، illegalities نہیں ہیں۔ irregularities کی بنیاد پر کوئی عدالتی فیصلہ نہیں ختم ہوتا یا کالعدم ہوتا، یہ صرف اور صرف یہ ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے اپلوڈ کیا آپ ان کے خلاف کریں کارروائی، لیکن فیصلہ اپنی جگہ پر قائم ہے، آپ نہ دوبارہ بینچ بنا سکتے ہیں اور نہ آپ دوبارہ اس کو سن سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ فائنل ہو گیا کیونکہ 2 ججز کا فیصلہ تھا۔ جبکہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو ایک اہم سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے عمران خان کی گرفتاری جس طریقے سے ہوئی ہے اس پر انہوں نے اعتراض اٹھاتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس ناجائز عمل سے پورے ملک میں جو اس وقت حالات پیدا ہو چکے ہیں، حالات کشیدہ ہو چکے ہیں، اور جو اس وقت ہمارے ادارے اور عوام جو آمنے سامنے ہیں اور جس طرح کے سیکیورٹی کے معاملات خراب کیے جا رہے ہیں، اس کا ذمہ دار اس طرح کی گرفتاری ہے۔
اور اس کی مذمت کرتی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بڑے تگڑے انداز میں اس کی مذمت کی ہے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جب آج ان کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہوا ہے، اور نیب کا کیس ہے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ عدالت نے منظور کیا ہے، اور کبھی بھی اب نیب کا جو قانون ہے اس میں صرف 14 دن کا ریمانڈ ہے۔ اگر آپ دہشت گردی کے مقدمات کو بھی دیکھ لیں وہاں بھی، یا آپ قتل کے مقدمات میں بھی، دہشت گردی کے قانون میں ابھی بھی 90 دن کا ریمانڈ ہے، قتل کے مقدمات میں بھی ایک ساتھ نہیں 8 دن کا ریمانڈ ہوتا، 2 دن کا، 3 دن کا دیا جاتا ہے، تاکہ جو آگے ملزم ہے وہ عدالت میں پیش ہو، وہ اپنے معاملات عدالت کو بتا سکے۔ 8 دن کے لیے نہیں دیا جاتا۔ بہرحال یہ فیصلہ بھی چیلنج ہو جائے گا، اور اس فیصلے کے اوپر بھی چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر ہو چکی ہے اور ابھی تک تو اس میں پیش رفت نہیں آئی، نمبر لگ چکا ہے۔ آج جو اب تک کی خبر ہے کہ بینچ اویلیبل نہیں تھا، اور کل اس کے اوپر کیس لگ سکتا ہے۔ اب اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دے گی تو اس کے بعد سبسیکوئنٹلی جتنے بھی احکامات ہیں یا فیصلے وہ سارے ختم ہو جائیں گے، وہ ان کی ایک قانونی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ تو اب یہ بھی دوسری جانب عمران خان کی جانب سے اپنے وکیل شیر افضل مروت کو یہ ہدایات کی گئی ہیں کہ میرا اب کوئی بھی کیس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں نہیں لگنا چاہیے، میں ان پر عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہوں، اور میرا اعتراض ہے کہ میرا کوئی بھی کیس، اور انہوں نے اس بات کا، ان کے وکلا نے کہا کہ ہم تو چیف جسٹس صاحب کے حکم پر عدالت میں پیش ہونے آتے تھے، ہمیں تو ہمارے کارکنان پہلے کہتے تھے کہ یہ گرفتاری ہوگی۔ آپ نے دیکھا اسد عمر کو بھی آج اسی احاطہ عدالت کے اندر سے گرفتار کیا گیا، اور یہ سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے بتایا کہ ان کی توہین کی گئی ہے، انہیں گرفتاری کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پولیس لائنز میں ہی عدالت بنا دی گئی ہے، اور فیئر ٹرائل کا جو حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا، جس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب پر میں عدم اعتماد کرتا ہوں، اور میرا اعتراض ہے، اور میرا کوئی بھی کیس وہ آئندہ نہ سنے، کسی اور بینچ کے پاس کیس جائے۔ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو اپنے معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ سینئر جو جج ہیں، دوسرے نمبر پر محسن اختر کیانی صاحب، ان کی جانب سے جو اختلاف، اور باب طاہر صاحب کی جانب سے، اور جس طریقے سے یہ سارا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اللہ پاک خیر کرے۔ لیکن ایک بات ہے کہ جو عمر رضا بندیال صاحب کے بینچز بنانے پر اختلاف کرتے تھے اور تنقید کرتے تھے، وہ اب خاموش ہیں کہ ایک پریس ریلیز کے ذریعے 2 ججز کا فیصلہ کیسے معطل کیا جا سکتا ہے، اور اس کی کیا قانونی حیثیت ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔